یار السلام علیکم. یار میں ایکچولی نا میں نے کچھ کھایا نہیں ہے کل سے, میرے پاس پیسے بھی نہیں. اگر آپ کھانا شیئر کر لو میرے ساتھ, تھوڑا سا بھوک لگی تھی, میں نے کچھ کھایا نہیں ہو رہا. یار پلیز آگے چلے جاؤ, آگے کسی سے پوچھ لو پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غریب کی پکار اور امیر کی للکار. پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ جنت گھر دانے انت کملے بھی سیانے. اس کہاوت سے مراد ہے کہ جس کے پاس دولت ہو اس کے پاس ساری عقل و فہم ہوتی ہے. غریب انسان کا حال بالکل اس کے برعکس ہے. غریب کا بچہ فتین و ذہین اور ذہنی صلاحیتوں سے بھرپور کیوں نہ ہو, اس کا موازنہ امیر کے بچے سے کمتری کیا جاتا ہے. امیر کا بچہ کوئی شرارت کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ کتنا نوٹی بیبی ہے, اور اگر وہی شرارت غریب کا بچہ کرے تو اسے اسٹوپڈ چائلڈ کا خطاب دے کر کہا جاتا ہے کہ غریب کا بچہ ہے, تمیز کبھی نہیں آ سکتی. امیر کا پیسہ امیر کے لیے ہے, لیکن اس کے ارد گرد کے لوگ, دوست, رشتہ دار ایسے فخر محسوس کرتے ہیں جیسے وہ پیسے ان کے ذاتی ہوں. لوگ ہمیشہ چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں. امیر اگر کوئی بات کرے تو اس کو پتھر پر لکیر تصور کیا جاتا ہے. اس کے برعکس اگر کوئی غریب بات کرے تو کہا جاتا ہے کہ تمہیں کیا پتا تم نے کون سی دنیا دیکھی ہے, تم تو آٹے دال کے بھاؤ سے بھی باہر نہیں آئے, تمہیں کیا معلوم کیا بہتر ہے. غریب کو تب عزت دی جاتی ہے جب اس سے کوئی خدمت کا مفاد حاصل کرنا ہو. تب امیر طبقہ اپنے مطلب کے حصول کی خاطر غریب سے میٹھا رویہ اختیار کرتا ہے. امیر کا پیسہ امیر کا ہی رہنا ہے, پھر لوگ اس کے پیسے کی چمک, شان و شوکت دیکھ کر آگے پیچھے کیوں ہوتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ ہمارا مذہب تو امیر اور غریب میں تفریق نہیں کرتا. جہاں پر امیر اور غریب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اپنے اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کرتے ہیں اور سارے امیری اور غریبی کے فرق مٹ جاتے ہیں. واضح احکامات ہیں کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقوی کے. پھر یہ سب جاننے کے باوجود ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں؟ پیسے والے کے برابر غریب کو عزت کیوں نہیں دی جاتی؟ غریب کو اس کی غربت کا احساس دلا دلا کر اس کو ذہنی اذیت کا شکار کیا جاتا ہے. غریب کی مدد اور حوصلہ افزائی کر کے اسے اپنے برابر لانے کی کوشش کرنے کے بجائے غریب کو طنز و مزاح کر کے احساس کمتری میں مبتلا کیا جاتا ہے. اور اگر غریب انسان اپنی مدد آپ کچھ ترقی کرنا چاہے تو امیر کے لیے یہ بھی ناقابل برداشت ہے. امیر طبقہ چاہتا ہی نہیں کہ غریب اس کے برابر آئے. امیر چاہتا ہے کہ غریب گردن اٹھا کر امیر طبقے کو حسرت سے دیکھتا ہی رہے. مفلس کی مدد کرنے کے بجائے اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں حائل کی جاتی ہیں کہ وہ امیر کا ہی محتاج رہے. امیر چاہتا ہے کہ وہ امیر سے امیر تر ہو جائے اور غریب مزید غربت میں پھنستا جائے, تاکہ غریب کو کبھی بھی ان کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت نہ ہو, بس وہ اپنی غربت میں ہی پھنسا رہے. خاندانوں میں بھی امیر اور غریب کا فرق صاف واضح محسوس کروایا جاتا ہے. جو ایک ماں باپ کی اولاد ہو ان میں بھی تفریق کی جاتی ہے. والدین خود امیر بچوں کو غریب پر فوقیت دیتے نظر آتے ہیں, چاہے وہ عمر میں بڑا ہی کیوں نہ ہو. والدین بھی پیسے والے بچوں کو ہی ترجیح دیتے ہیں. غریب کی جان سے بڑھ کر خدمت کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. امیر کی خدمت کو دنیا فرض سمجھتی ہے اور غریب کی خدمت لینا امیر اپنا حق سمجھتا ہے. امیر کی پکار للکار بن کر ابھرتی ہے, جبکہ غریب کی پکار کو دبا کر زمین بوس کر دیا جاتا ہے. آخر یہ تفریق کب ختم ہوگی؟ یکساں حق کب حاصل ہوگا؟ کب امیر کا بچہ غریب کے بچے کے ساتھ مل کر کھیل سکے گا؟ اس سوچ کو کوئی اور بدلنے نہیں آئے گا. ہم سب کو اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا اور عمل کرنا ہوگا. اس نیک عمل کی شروعات ہمیں سب سے پہلے خود سے کرنی ہوگی, اپنے ارد گرد اور گھر سے کرنی ہوگی. اپنے مستحق بہن بھائیوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ غریب شہر تو فاقے سے مر گیا عارف, امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. یار بھائی جان, میرے کو میں مشکل جو ہماری ٹینشن ہے, میرے کو پیسے پوسے کچھ نہیں ہے کہ میں ذرا پریشان تھا تو اس لیے مطلب آ کے بیٹھ گیا آپ کے پاس. اللہ خیر کرے بھائی, ادھر آ جائے, ادھر بیٹھ جائے یار. کیا ہوا بھائی؟ مجھے ایک سیکنڈ ابھی میں واپس جانے کا کرایہ. ہے بھائی, کان پینے کیا ہے؟ کان پینے کا کان ہے. کھانا کھانا خان صاحب بہت بہت شکریہ, مہربانی. کوئی بات نہیں.